السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ ناظرین، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، یعنی حج ایک دم قریب ہے، اور حجاج کرام مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہیں۔ کچھ باقی ہیں جو ابھی پہنچنے والے ہیں، بس جان لیں کہ حج ایک دم قریب ہے، اور مکہ مکرمہ حاجیوں سے ایک مکمل طور پر بھر چکا ہے۔ اور ابھی میں مسجد حرام آیا ہوں اور اس کے صحن میں ہوں۔ رات کے ابھی تقریباً 3 بجنے والے ہیں، اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ قالین بچھائی جا رہی ہے نمازیوں کے لیے، تاکہ نمازی اسی پہ نماز ادا کریں۔ اور ابھی کچھ لوگ ویسے ہی سوئے ہوئے ہیں، اب ان کو اٹھا کر کے پھر سے دوبارہ قالین بچھائی جا رہی ہے۔ اور یہ سب کچھ جو تیاری ہو رہی ہے، یہ تہجد کی نماز کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ اور ایسے میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ مسجد حرام میں حاجیوں کا کتنا رش ہے، کتنی بھیڑ ہے۔ دراصل ابھی رات کا وقت ہے، اور اب دھیرے دھیرے حاجی اپنے ہوٹلوں سے خانہ کعبہ کی طرف نکل چکے ہوں گے، تو ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پہ بہت ہی زیادہ بھیڑ ہو جائے گی۔ ایسے ہی آگے چلتا ہوں اور آپ کو دکھلاتا ہوں۔ اور ادھر یہ آگے کا جو حصہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، یہ اجیاد کا علاقہ ہے، اور یہاں پہ خاص طور سے بہت زیادہ بھیڑ رہتی ہے۔ حاجیوں سے ایک دم مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ کے اطراف میں جتنے بھی حصے ہیں وہ سب ایک دم ٹھاٹھے مار رہے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھیں اسکرین پر جو لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، دیکھیں اسکرین پر، آپ دیکھیں کہ مطاف میں کتنی بھیڑ ہے، ایک دم مکمل طور پر مطاف بھرا ہوا ہے۔ میں آپ کو اجیاد سے غزہ کی طرف لے کے چل رہا ہوں، اور آپ کو اس راستے سے لے کے چلوں گا جس راستے سے حج کے دنوں میں حجاج کرام مینا سے سیدھے مسجد حرام پیدل آتے ہیں، اور مسجد حرام جو آتے ہیں وہ پیدل کا جو راستہ ہے اس میں سرنگ پڑتی ہے، اور اس سرنگ سے گزر کر کے آپ مسجد حرام پہنچ جائیں گے۔ تو میں آپ کو اسی راستے کی طرف سے لے کے چلنا ہوں کہ پہلے چلتے ہیں غزہ، اور اس کے بعد وہاں سے بس سے محبس جن کی طرف چلتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ سب عمرہ کر کے باہر نکل رہے ہیں اور اپنے ہوٹلوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اور سامنے آپ دیکھیں خانہ کعبہ کو ہلکا ہلکا درمیان میں دکھائی دے رہا تھوڑا سا۔ میں آپ کو تھوڑا سا اور آگے کی طرف لے کے چل رہا ہوں، یہاں سے آپ کو خانہ کعبہ دکھلاتا ہوں۔ یہ لوگ غزہ کی طرف سے اجیاد کی طرف جا رہے ہیں، اور میں اجیاد سے غزہ کی طرف جا رہا ہوں۔ عام طور پہ یہ لوگ عمرہ کر کے فارغ ہوئے ہیں، تو عمرہ کرنے کے بعد جب باہر نکلتے ہیں یا تو آپ مروہ والے گیٹ سے نکلیں یا پھر آپ صفا والے گیٹ سے نکلیں۔ اور یہاں سے دیکھیں اللہ رب العزت کا گھر، جو بھی شخص اللہ رب العزت کی اس گھر کو دیکھتا ہے، اس کے دل پہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العزت کے گھر کی عظمت، اس کا جلال اور اس کی ہیبت ہے جسے انسان بیان نہیں کر پاتا۔ اور جو بھی شخص اللہ رب العزت کے اس گھر کو دیکھتا ہے، اس کی نگاہیں جھک جاتی۔ رات کا وقت ہے لیکن پھر بھی اتنی بھیڑ ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ حج کا سیزن چل رہا ہے، حج ایک دم قریب ہے۔ حاجی کچھ ہی دنوں میں حج کرنے کے لیے اپنی بلڈنگوں سے حج کی نیت کریں گے اور مینا کی طرف جائیں گے، اور اس کے بعد پھر حج کے ارکان ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔
آمین. اور یہ دیکھیں، یہ صفا پہاڑی ہے جہاں سے صفا مروہ کا چکر لگایا جاتا ہے، اور جو چکر لگایا جاتا ہے اس کی ابتدا اسی پہاڑی سے ہوتی ہے. اسی پہاڑی کے پاس کھڑے ہو کر کے قبلہ رخ ہو کر کے دعا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہیں. حاجیوں کے قافلے دھیرے دھیرے مسجد حرام کی طرف آ رہے ہیں. سامنے آپ باب السلام کو دیکھ رہے ہیں، جو سلام گیٹ ہے، یہیں سے عمرہ کرنے والے داخل ہوتے ہیں اور سیدھے مطاف میں چلے جاتے ہیں. ایسی ہمارے جو حاجی جنہیں ویل چیئر کی ضرورت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ویل چیئر فری میں مل جائے، تو پھر وہ غزہ کی طرف آئیں، اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہیں پہ آ کر کے اپنے ویزا یا پھر پاسپورٹ جو بھی مانگا جائے اس کو دکھا کر کے آپ ویل چیئر لے سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں ویل چیئر یہاں پہ اوپر رکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ جو بھی ویل چیئر دیا جائے گا وہ فری میں دیا جائے گا. یہ سمجھیں کہ یہ حرم کے نام پر وقف ہے، اور جب آپ کی ضرورت پوری ہو جائے تو پھر آپ دوبارہ یہیں پہ واپس کر دیں. بہت ہی بہترین ہے، ورنہ اگر آپ خریدنا جائیں گے تو 300-400 ریال لگ جائے گا، اور یہاں پہ آ کر کے آپ کو الحمدللہ فری میں ویل چیئر مل جائے گی. اور یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ، جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہیں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. اور یہاں سے آپ بسوں پہ سوار ہو کر کے محبس جن کی طرف جا سکتے ہیں. تو لوگ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں، اور جب بس قریب آ جاتی ہے تو پھر یہاں سے کہتے ہیں کہ جائیں آپ سیدھے بس پہ سوار ہو جائیں، اور آپ کو اندر گھومنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اندر جائیں اور بس تلاش کریں. بس قریب آئے گی اور اس کے بعد جا کر کے آپ سیدھے بس پہ بیٹھ جاؤ. اور یہی وہ راستہ ہے سرنگ والا جہاں سے حج کے دنوں میں حاجی منا سے مسجد حرام پیدل آتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ جو روکا گیا تھا وہ کھول دیا گیا ہے، اور زائرین اور معتمرین سے کہا جاتا ہے کہ وہ سیدھے بس کی طرف جائیں اور بس پہ سوار ہو جائیں. مسجد حرام سے محبس جن کی طرف میں پہنچ چکا ہوں. اسی بس پہ آپ بیٹھیں گے اور وہ بس لا کر کے آپ کو محبس جن پہنچا دے گی. اب اس کے بعد میں دوسرے سائڈ میں چل رہا ہوں، تو دیکھیں یہ سب گھیر کے رکھا گیا ہے تاکہ حاجیوں کو ادھر سے نہ جانے دیا جائے نیچے، بلکہ اوپر سے اوور برج بنایا گیا ہے. ابھی جلد ہی اس کو بنایا گیا ہے تاکہ حاجی اوور برج سے ہی دوسری طرف جائیں، روڈ کراس کریں. حفاظت کے پیش نظر بہت ہی بہترین ہے، تو ہم آپ کو دوسرے سائڈ میں لے کے چلتے ہیں. اور ایسی دیکھیں یہ گاڑیوں کی جو بھیڑ ہے، یہ سب گاڑیاں سیدھے مسجد حرام کی طرف جا رہی ہیں. اور عام طور پہ جو بھی گاڑیاں مسجد حرام کی طرف جاتی ہیں انہیں زیادہ جانے نہیں دیا جاتا ہے. بہت ہی بہترین ہے. اور ادھر بھی آپ دیکھیں اس سائڈ میں سب جو بھی گاڑیاں سب لگی ہوئی ہیں، سب کے سب مسجد حرام جانے کے لیے، خانہ کعبہ کی طرف جانے کے لیے لگی ہوئی ہے. تو ناظرین یہ تھا مسجد حرام سے محبس جن تک کا ویڈیو. امید کی آپ کو پسند آئے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.